بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت سی اہم خبریں ہیں اور ایک بہت ہی اہم دن ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ میک اور بریک والا دن ہے، اور اس یعنی میکنگ اینڈ بریکنگ آج ہی ہوگی۔ ڈیل نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا ہے، اس کا فیصلہ بھی آج ہوگا۔ کل ایک بہت ہی اچانک دورہ جو ہے وہ باقر غالباف جو کہ اسپیکر منتخب ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر ایرانین پارلیمنٹ کے، اور عباس اراغچی صاحب جو ہیں وہ قطر پہنچے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم دورہ ہے، یہ کیوں ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل امریکہ نے ایک حملہ کیا ہے ایک مرتبہ پھر ایران کے اوپر، جس کی سینٹ کام نے تصدیق کی ہے، لیکن ایران نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ یہاں تک کہ جو مختلف خبر رساں ایجنسی ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ ایران نے حیران کر دیا ہے، کیونکہ یہ جو کشیدگی ہے خلیج کے اندر، اس میں 3 امریکی MQ-9 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ IRGC نے 2 امریکی MQ-9 ڈرون مار گرائے، جبکہ ایک ڈرون ایرانی فوج کے فضائی دفاعی نظام نے تباہ کیا ہے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 20 منٹ سے بھی کم وقت میں 3 ڈرونز مار گرائے گئے۔ اس کے بعد امریکی فورسز میں افراتفری پھیل گئی اور وہ ایرانی جو فضائی دفاعی تنصیبات کا درست مقام معلوم نہ کر سکے، جس کے بعد امریکہ نے جزیرہ قشم اور جاسک کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق امریکی فورسز نے ایک بار پھر ایرانی کشتیوں پر بھی حملے کیے، جبکہ اس کے جواب میں IRGC نے رات کے وقت امریکی بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کی۔ تاحال ان دعووں کی امریکہ یا آزاد ذرائع جو ہیں وہ تصدیق نہیں کر سکے۔ لیکن یہ MQ-9 جو امریکی ڈرون طیارے ہیں، اس کے بارے میں رائٹرز نے لکھا ہے کہ یہ طیارے جو کہ ڈرونز ہیں یہ بے حد جدید ہیں، اور یہ ان کو MQ-9 ریپر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ جو طیارہ ہے یہ یا جو ڈرونز ہیں یہ 50,000 فیٹ کی بلندی پر یہ ہوتے ہیں، اور 47 کلو گرام سے ہیوی جو ہے یہ میزائل نہ صرف وہاں سے چلا سکتے ہیں بلکہ ان سے حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کافی ایک جدید اور بہت ہی مؤثر ہتھیار ہے امریکی فورسز کے پاس، جس کو کہ 20 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ایران نے مار گرایا، اور اس کو ایک بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ خاص کر کے دفاعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی کہی جا رہی ہے کہ جو ایران نے حاصل کی ہے، جس پہ امریکی جو افواج تھی ان کے اندر سراسیمگی پھیل گئی، جس کے بعد انہوں نے مختلف کشتیوں کو جو اس پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹ کام جو ہے ان کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ایرانی فورسز کی طرف سے لاحق خطرات یعنی پری ایمپٹیو اسٹرائک جو ان کو کہتے ہیں، وہ ان سے بچانے کے لیے جنوبی ایران میں خود دفاعی حملے کیے۔ اہداف میں میزائل لانچ کرنے کی جگہیں اور بارودی سرنگیں لگانے کی کوشش کرنے والی ایرانی کشتیاں شامل ہیں، اور امریکی سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ اس جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا استعمال کرتے ہوئے افواج کا دفاع جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ابھی جو آزاد ذرائع ہیں وہ تصدیق نہیں کر سکے کہ آیا امریکہ نے کشتیوں کو نشانہ بنایا یا نہیں بنایا۔ البتہ جو ڈرون مار گرائے ہیں اس کی تصدیق سامنے آ چکی ہے۔ اسی طرح سے اب ایک جو افزودہ یورینیم ہے اس کے حوالے سے بھی امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے ایران کرے گا یا ایران کے ساتھ مل کر وہی تباہ کیا جائے گا۔ یہ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں جو ان کی میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل، اس کے اوپر انہوں نے پوسٹ لکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایران میں موجود افزودہ یورینیم یا تو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے یا اسے وہاں لے جا کر تباہ کیا جا سکے، یا ایران کے ساتھ مل کر وہیں کسی قابل قبول مقام پر تباہ کیا جائے، جبکہ جوہری توانائی کمیشن یا اس کے مساوی ادارے کا اس عمل کا مشاہدہ کرے گا۔ یہ انہوں نے اپنی یعنی پوسٹ جو ہے اس میں کہا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک اور پوسٹ میں انہوں نے 2 خاکے شیئر کیے ہیں، ایک پر نقدی کا ڈھیر پڑا ہے اور لکھا ہے اوباما کی ایران پالیسی، جبکہ دوسرے خاکے میں امریکی پرچم بردار بحری جنگی جہاز دکھایا گیا ہے جو بمباری کر رہا ہے۔ اس پر تحریر ہے ٹرمپ کی ایران پالیسی۔ اچھا، اب
اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اٹیک بھی ہوا ٹرمپ صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد، لیکن اس اٹیک کو ایران نے ناکام بنایا اور ان کے جو MQ-9 ریپر ڈرونز تھے وہ مار گرائے۔ افزودہ یورینیم کے حوالے سے ایرانی سفارتکاریں جو ہے سفارت خانے ہیں مختلف ممالک کے، انہوں نے فوری طور پر ٹرمپ کو ایک اس کا جواب دیا، اور یہ ایک نئی ڈپلومسی ہے جو کہ ایران کر رہا ہے کہ مختلف سفارت خانے، یعنی بجائے کہ ایران کے مین سفارت خانے سے کچھ بیان آئے، اس کے مختلف سفارت خانے ایک دم متحرک ہوتے ہیں اور وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور آف کورس وہ اپنی جو سینٹرل ہائی کمان ہے اس کے مطابق ہی وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران کے افزودہ یورینیم کے بارے میں گھانا میں ایرانی سفارت خانے، کینیا میں، اور اسی طرح سے انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ٹرمپ اب تک نیوکلیئر ڈسٹ کے تصور کے وہم میں مبتلا ہے۔ بھارت کے شہر حیدرآباد میں بھی ایرانی قونصل خانے نے یہی جواب دیا ہے۔ اچھا، ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور وہ خبر ہے مجتبیٰ خامنائی صاحب کی جانب سے، جو کہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس حوالے سے ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایرانین سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی said on Telegram channel on Tuesday that Gulf powers will no longer be shield for United States bases، یعنی جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ امریکہ کی جو بیسز ہیں اس کے اب جو ہے وہ اس کی شیلڈ ان کو میسر نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا the US will no longer have a safe haven in region، یہ ریجن کے اندر ان کو جو ایک محفوظ پناہ گاہیں ملی ہوئی ہیں وہ بھی اب ان کے پاس موجود نہیں ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تہران اینڈ واشنگٹن ڈسکس اے فریم ورک ٹو اینڈ دا 3 months old وار، اور اس بات کی انہوں نے، یعنی ایک طرح سے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ مجتبیٰ خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے یہ بات تصدیق کی ہے اس بات کی کہ ایک تہران اور واشنگٹن جو ہے وہ ایک جنگ کو 3 مہینے پرانی یا 3 مہینے سے جاری جنگ جو ہے اس کو خاتمے کے لیے ایک فریم ورک جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خلیجی ریاستوں کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، وہ اب ایک شیلڈ جو ہے وہ فراہم نہیں کر پائیں گی امریکی جو بیسز ہیں ان کو اس ریجن کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس کا ایران جو ہے وہ یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کم از کم کچھ اپنے دوست ہمسایہ ممالک کو، عرب ممالک کو، کہ وہ ان کو شیلڈ کے طور پر جو اپنی بیسز ہیں وہ فراہم نہ کریں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور یاد رہے کہ کل جو ابراہم اکارڈ کے حوالے سے سعودی عرب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بے حد اہم ہے، اور اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے ابراہم اکارڈ کو پوری طرح سے مسترد کیا ہے، فلسطین کے اوپر اپنا سٹانس جو ہے اس کو بحال رکھا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ فلسطین کی آزاد ریاست جو ہے اس کے قیام تک کسی بھی طرح کے کسی معاہدے کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ بالکل بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پاکستان جو ہے اس کے بھی جو مختلف ذرائع ہیں حکومتی سطح پر، وہ پہلے بھی پاکستان کی پوزیشن اس کے اوپر بڑی واضح ہے، لیکن پاکستان کہ ابھی بھی یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کسی صورتحال میں بھی پاکستان ابراہم اکارڈ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ایک یہ بہت بڑی ایک ناکامی ہوگی اگر دیکھا جائے تو جو امریکہ ہے اس کو، کہ وہ اسی حلے کے اندر جو ہے وہ پاکستان سمیت مختلف جو مسلم امہ کے اور خاص کر کے سعودی عرب ایک لیڈر کے طور پر ہے، اور اگر سعودی عرب ایک ابراہم اکارڈ کے اوپر سائن کرتا ہے تو یقینی طور پر باقی مسلم ممالک بھی فالو کریں گے، لیکن سعودی عرب نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے، پاکستان اس بات کو ریجیکٹ کر چکا ہے، اور کسی بھی صورت جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ پاکستان کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے، جب تک کہ 1967 کے جو پرانا سٹیٹس ہے فلسطین کی آزاد ریاست کا، وہاں پہ وہ نہیں پہنچتا اور یہ ریاست قائم نہیں ہوتی، جس کا کہ جو مقام صدر مقام ہو وہ بیت المقدس ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے سعودی عرب نے تو واضح کر دیا، اور سعودی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کا موقف برقرار ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے تمام اسلامی ممالک سے جو ہے وہ ابراہم معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
یہ جو مشتبہ خامنائی کا سٹیٹمنٹ ہے، اور اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو یقینی طور پر جو ٹرمپ نے اٹیمپٹ کی تھی وہ ایک کوشش، اس کو ناکام بنایا گیا ہے مسلمان ملکوں کی جانب سے. اور اب اگر مشتبہ خامنائی صاحب کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ اس ریجن کے اندر جو امریکی بیسز ہیں وہ اب ان کا مزید وہ یہاں پر نہیں ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. اسی طرح سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو یورینیم ہے اس کے معاملے کے اوپر بھی ایران پر امریکی حملوں پر کے بعد ایران کا اعلیٰ وفد جو ہے وہ ماسکو روانہ ہو گیا ہے، اور یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایرانی حکومت کے اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک خصوصی طیارہ ماسکو کی جانب روانہ ہوا ہے، جس نے خطے میں نئی سفارتی اور اسٹریٹجک قیاس آرائیوں کو بھی جنم دیا ہے. یہ خبر مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اور رپورٹس کے مطابق یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی افواج نے ایران کے اندر کارروائیاں کی ہیں، جبکہ روس پورے بحران کے دوران پس پردہ اہم کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسکو میں جو ممکنہ مذاکرات ہیں میں ایران افزودہ یورینیم کے ذخائر کا معاملہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے. روس ماضی میں بھی 2015 کے جوہری معاہدے جیسے فارمولے کے تحت ایرانی یورینیم اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کر چکا ہے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تہران امریکہ کی بجائے روس کے ساتھ اس معاملے پر پیش رفت پر غور کر رہا ہے. کل یہ بھی خبر آئی تھی العربیہ کی جانب سے کہ چائنا کو بھی ایران جو ہے وہ اپنا جو یورینیم افزودہ یورینیم ہے وہ دے سکتا ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ چائنا اور امریکہ دو لوگوں کے پاس یہ ایک یعنی ہتھیار ہیں ایسے، یا ان کے پاس وہ طریقہ موجود ہے کہ وہ ڈیپ ڈاؤن جو ڈسٹ ہے اس کو وہ نکال سکتے ہیں. کسی اور ملک کے پاس یہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے روس کو کسی صورت بھی امریکہ نہیں چاہ سکتا. لیکن 2015 میں ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کو روس کو ایران نے اپنی جو یورینیم تھی وہ ان کے حوالے کی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب آج جو میکنگ اینڈ بریکنگ کے حوالے سے ہے یہ بہت اہم ہے کہ آج کیا طے پاتا ہے قطر کے اندر، کیونکہ اسپیکر قالیباف جو کہ وہاں کے سپریم کمانڈر بھی ہیں اپنی آرم فورسز کے، اور IRGC کے اور حکومت کے دونوں کے بیچ میں ایک برج کا کام بھی کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں. اور چائنا کے ساتھ بھی ان کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں. وہ اور عباس اراغچی صاحب قطر پہنچے، اور قطر کے اندر جو ہے وہ مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گے. قطر نے البتہ جو $12 ارب کی پیشکش ہے اس کے حوالے سے تردید کی ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ سبوتاج کرنا ہے سفارتی کوششوں کو، اور ایسی رپورٹس بے بنیاد ہے. لیکن جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خبر جو ہے اس کے بارے میں ایک اس بارے میں اطلاع بہرحال موجود ہے کہ تسنیم نیوز ایجنسی جو کہ IRGC کے بہت قریب ہے، اور اس ایجنسی کے مطابق قطر کا یہ دورہ نہ صرف امپورٹنٹ ہے بلکہ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہیں، اور ایرانی جو اہلکار ہیں وہ اس بارے میں بھی اہم معاملات کے اوپر بات کر سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے یہ ایک ون ون صورتحال ہوگی. اگر فوری طور پر کچھ اماؤنٹ مل جاتی ہے ایران کو تو ظاہر ہے کہ ایران کے لیے ان کا جو سروائیول ہے، جو معاشی سروائیول ہے، وہ ان کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور یہی ان کی بہرحال کوشش بھی ہے. دوسری جانب جو ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی، انہوں نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی مذاکرات یا ممکنہ معاہدے کی بات اس وقت تک بے معنی اس کو کہا ہے جب تک واشنگٹن اعتماد سازی کے 5 اہم اقدامات نہیں کرتا. العربیہ یہ کہتا ہے کہ عزیزی نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ خطے میں جاری جنگ خصوصاً لبنان میں کشیدگی کا خاتمہ کرے. 5 مطالبات انہوں نے رکھے ہیں، اس میں ایک لبنان میں کشیدگی کا خاتمہ، ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، آبنائے ہرمز سے ایرانی نگرانی میں شہری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کی اجازت، 30 سے 60 دن کے لیے ایرانی تیل پر پابندیاں معطل کرنے، اور ایران کے منجمد فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ شرائط ہیں جن کے بغیر تہران کسی بھی مذاکراتی عمل کو سنجیدہ نہیں سمجھے گا. اب ظاہر ہے
کہ جو اگر قطر نے گو کہ اس کی تردید کی ہے، لیکن جو ایرانی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر قطر سے ایران کو ہیلپ ملتی ہے اور یہ اماؤنٹ ان کو دستیاب ہوتی ہے جس کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے منجمد اثاثے ایران کے ہیں قطر کے اندر، تو پھر یہ پیش رفت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اچھا، ایران جو ہے اس نے ٹرمپ جو ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں، نیتن یاہو نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کی بات نہیں مان رہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ جو ایک لابی ہے نیتن یاہو کی وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جو آ رہی تھی قرارداد یا جو اس اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے کانگریس میں، وہ جو کانگریس مین وہاں سے گئے آخری وقت پہ ٹوٹا، اس میں بھی ایک لابی بہرحال موجود ہے۔ اچھا، دوسرا جو اہم بات ہے وہ پاکستان کا اور چین کا، وزیر اعظم وہاں پہ تھے، بہت ہی اہم دورہ اور اس کا بہت ہی اہم اعلامیہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اعلامیے کے اندر اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے پاکستان اور چائنا نے۔ کالعدم TTP، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور کسی گروہ کو کوئی زمین استعمال کر کے علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی گروہ کو دہشت گردی کی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان تائیوان کے معاملے پر چین کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب چین نے پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے اور CPEC 2.0 کے اعلیٰ معیار کی ترقی، گوادر پورٹ کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ قراقرم ہائی وے، تھاکوٹ رائکوٹ منصوبہ مرحلہ وار مکمل کرنے، خنجراب پاس کے ذریعے پاک چین زمینی راستے جو ہیں ان کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ ہے۔ دیگر ممالک کو CPEC میں منصوبوں پر شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، جبکہ ٹیکسٹائل اور ہوم اپلائنسز کے شعبے میں صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان معدنیات، تیل، گیس شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو زرعی مصنوعات ہیں، چین نے اس کو مزید رسائی دینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مصنوعی ذہانت یعنی AI، ڈیجیٹل معیشت، ٹیکنالوجی تعاون پر بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے 2025 سے 29 تک چین جو ہے پاکستان کے لیے 3000 تربیتی مواقع فراہم کرے گا۔ 2 پاکستانی خلا بازوں کی چین میں تربیت پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح چینی شہریوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی مزید سخت بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ یہ بہت ہی اہم اعلامیے کا پوائنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف دوہرے معیار کی مخالفت سمیت پاکستان اور چین کا اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے، اور دونوں ممالک نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے اوپر جو ہے وہ اس کی استحکام کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چین نے پاکستان کی جو شنگھائی تعاون تنظیم کی آئندہ صدارت کی حمایت بھی کر دی ہے، اور سلامتی کونسل میں پاکستان کے کردار سمیت ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ تو یہ جو پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہے، اس کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کو مختلف جو شعبے ہیں اس کے اندر مدد، اور CPEC 2.0 کے لیے بھی یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 تک یہ CPEC کے منصوبے چلنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک دھرنا ہوا، دھرنے کے بعد جو ہے وہ یہ جو چینی صدر پاکستان آ رہے تھے ان کی آمد رک گئی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو جو چین کے پروجیکٹس تھے وہ بھی نہ صرف سلو ڈاؤن ہو گئے بلکہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے اوپر فرق بھی پڑا تھا، جس پہ چائنا بہت ناراض بھی تھا۔ تو اب ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بے حد اہم ہے۔ اسی دوران چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ فیلڈ مارشل جو تھے وہ کل تہران سے وہ سیدھے جو ہے وہ بیجنگ پہنچے۔ بیجنگ میں ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، خاص کر کے چینی وزیر خارجہ سے، اور ان کے کردار کو چین کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی سراہا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ دوحہ آئیں گے۔ یاد رہے کہ دوحہ میں اس وقت اسپیکر قالیباف اور عباس عراقچی صاحب موجود ہیں۔ یہاں پر پاکستان کے نمائندے کے طور پر اور میڈیٹر کے طور پر ان کی موجودگی بے حد اہم ہے۔ یہ ہیں وہ خبریں جو کہ ہم نے آپ کو دینی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔